subscribe to our informative YouTube channel and press the bell icon. سات مارچ 1977 کو ہونے والے انتخابات کے نتائج کو تمام سیاسی جماعتوں نے مسترد کرتے ہوئے شدید ترین دھاندلی کے الزامات لگا دیے، اور پھر ان انتخابات کے محض 4 ماہ بعد جولائی 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ آج کی یہ کہانی بھی حصہ ہے ہیپینس ہب کی سیریز سچی کہانی کا، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے 20 دسمبر 1971 سے 13 اگست 1973 تک پاکستان کے صدر، اور پھر 14 اگست 1976 کے اواخر تک اقتدار کے 5 سال مکمل کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو کی کہانی، ایوانوں سے زندانوں تک۔ افسوس کہ ہمارے ہاں تخت سے تختہ تک اور ایوانوں سے زندانوں تک پہنچنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جیسے ہی صدر مملکت کا عہدہ سنبھالا، انہوں نے صدر یحییٰ خان کو ان کے مکان میں ہی نظر بند کر دیا، اور ایک طرف جنرل گل حسن کو فوج کی کمان سنبھالنے کے لیے کہا گیا، مگر دوسری طرف بری فوج، بحری فوج اور پاک فضائیہ کے 44 سینئر ارکان کو یہ کہتے ہوئے ان کی نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا کہ وہ موٹے ہو گئے ہیں۔ اور محض چند دنوں کے بعد جنرل گل حسن بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دل سے اتر گئے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ایسے چیف کی ضرورت تھی جو کہ آنکھیں بند کر کے ان کے ہر حکم کی تعویل کرے۔ پینٹ جونز کی کتاب دی بھٹو ڈائناسٹی دی اسٹرگل فار پاور ان پاکستان میں لکھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل گل حسن کو برخاست کرنے کا حکم اپنے اسٹینوگرافر کی بجائے اپنے پرانے ساتھی سے ٹائپ کروایا، اور جنرل گل حسن کو برخاست کرنے کے حکم کے ساتھ ہی ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے انتہائی قابل اعتماد ساتھی غلام مصطفیٰ کھر کو جنرل گل حسن کے ساتھ لاہور روانہ کیا، تاکہ جب تک ان کے جانشین کا تقرر نہ ہو جائے وہ کسی سے بھی رابطہ نہ کر سکے۔ بھٹو صاحب نے اپنی طرف سے مزید احتیاط کرتے ہوئے ایک فرضی اجلاس بھی بلا لیا، جس میں کہ اس فیصلے کی ممکنہ مخالفت کرنے والے عہدیداروں کو گل حسن کے استعفیٰ آنے تک بٹھائے رکھا۔ پھر جنرل گل حسن سے استعفیٰ لینے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے قابل اعتبار جنرل ٹکا خان کو پاکستان آرمی کا چیف مقرر کر دیا۔ اس دوران نہ صرف یہ کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پر پولیس لگا دی گئی، بلکہ ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت پیپلز پارٹی نے عوامی حمایت دکھانے کے لیے راولپنڈی میں ایک عوامی جلسے کا انعقاد بھی کر دیا۔ پھر جو وقت گزرتا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کے تکبر میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور یہ تکبر اس حد تک بڑھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے پرانے اور قریبی ساتھیوں کی بھی توہین کرنا شروع کر دی۔ آپ کو اگر ذوالفقار علی بھٹو کی سوانح عمری زلفی بھٹو آف پاکستان کو پڑھنے کا اتفاق ہو تو اس میں اسٹینلے وڈبرڈ نے لکھا ہے کہ 2 جولائی 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو نے صدارتی امور کے وزیر جے رحیم اور متعدد سینئر ساتھیوں کو عشائیے پر مدعو کیا۔ عشائیے کا وقت تو رات 8 بجے کا تھا، مگر میزبان ذوالفقار علی بھٹو خود وہاں پر موجود نہیں تھے۔ جب رات کے 12 بج گئے تو جے رحیم نے اپنا گلاس میز پر رکھا اور چیخ کر بولے، تم سب چمچے جب تک چاہو لاڑکانہ کے مہاراج کا انتظار کرو، میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں۔
پھر بھٹو صاحب جب ضیافت پر پہنچے تو انہیں حفیظ پیرزادہ نے جے رحیم کے بارے میں بتایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رات کے پچھلے پہر وزیر اعظم کے سیکورٹی سٹاف نے جے رحیم کے گھر میں جا کر انہیں اس قدر بے دردی سے مارا کہ جے رحیم بے ہوش ہو گئے۔ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ طاقت کی ریت ان کی مٹھی سے سرکنا شروع ہو گئی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف زبردست مزاحمتی تحریک کا آغاز کر دیا، کیونکہ ان کے نزدیک بھٹو کی اقتدار پر گرفت مضبوط کرنے والے 1977 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی۔ ایک طرف سیاسی عدم استحکام اپنے عروج پہ تھا تو دوسری طرف جولائی 1977 کے اوائل میں ہونے والی بارشوں نے کراچی میں تباہی مچا دی۔ سیلاب کے نتیجے میں تقریباً 20,000 کے قریب لوگ بے گھر اور سینکڑوں لاپتہ ہوئے۔ کراچی پوری طرح سے سیلاب کی زد میں تھا اور ایسے میں اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ 1977 میں سڑکوں پر حزب اختلاف کی جماعتیں ہی نہیں بلکہ سیلاب کا پانی بھی تھا۔ سیاسی فسادات اور سیلاب ان دونوں نے مل کر ملک کی معیشت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھی کمزور کر دیا۔ یہاں پر ایک ضروری سوال قابل ذکر ہے کہ 1977 سے لے کے اب تک کئی بار کراچی میں مونسون کی بارشیں ہو چکی ہیں، مگر اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ شہر آج بھی سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چلیے واپس آتے ہیں اقتدار کے ایوانوں میں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ذوالفقار علی بھٹو ہی پاکستان کی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے 3 اعلیٰ ترین عہدے صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا 2 دفعہ حلف اٹھایا۔ ایوب خان کے 11 سالہ دور کا سحر توڑنے میں بھی ذوالفقار علی بھٹو کا کردار تھا۔ سن 1966 سے 1971 کے برسوں میں یوں لگتا تھا کہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو عوام کے لیے بنے ہوں اور عوام ذوالفقار علی بھٹو کے لیے، مگر پھر 14 جنوری 1977 کو ایک ٹیلی گرام میں امریکن سفارت خانے نے بھٹو کے اقتدار کے 5 سال مکمل ہونے پر اپنا تجزیہ کچھ یوں کیا کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اپنے اقتدار میں آنے کے بعد پہلے کی نسبت اب کم مقبول ہے۔ امریکی سفیر ہنری بیروڈ کے اس ٹیلی گرام سے پہلے 5 جنوری کو حزب اختلاف کی 9 جماعتیں پاکستان قومی اتحاد کے نام سے متحد ہو چکی تھیں اور اس اتحاد نے بھٹو کے بھی ہوش اڑا دیے۔ تاریخ میں اس اتحاد کو پاکستان قومی اتحاد یا نیشنل الائنس PNA کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لاہور میں رفیق باجوہ نامی ایک سیاستدان کے گھر میں ہونے والے اس غیر فطری اتحاد کے سربراہ مولانا مفتی محمود بنائے گئے، جبکہ نائب صدر نوابزادہ نصر اللہ خان کو بنایا گیا، جنہیں کہ بابائے جمہوریت بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان قومی اتحاد کو 1977 کے انتخابات میں حل کا انتخابی نشان دیا گیا اور کل 216 میں سے 36 نشستیں پاکستان قومی اتحاد نے جیتی، مگر پھر پاکستان قومی اتحاد نے انتخابات کے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ملک بھر میں مبینہ دھاندلیوں اور بے ضابطگیوں کے خلاف پرتشدد مظاہروں کا آغاز ہو گیا اور مخالفین کا مطالبہ ایک ہی تھا کہ حکومت مستعفی ہو۔ بھٹو صاحب نے اپوزیشن کے اس اتحاد سے نبٹنے کے لیے غیر جمہوری حربے استعمال کرتے ہوئے اپنی نگرانی میں ہلکا بندیاں، سرکاری گاڑیوں کا استعمال، کارکنوں میں اسلحہ کی تقسیم اور اپنے مخالف سیاسی امیدوار جان محمد عباسی کو اغوا کرا کے بلا مقابلہ منتخب ہونے سے دھاندلی کی بنیاد رکھی۔ 1977 کے ان انتخابات سے پہلے
اپوزیشن ملک میں انتشار کا شکار تھی اور اپوزیشن کے ان بامی اختلافات کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہی ذوالفقار علی بھٹو نے قبل از وقت انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا تھا، مگر ذوالفقار علی بھٹو ایسے میں یہ بھول گئے کہ حکومت کی غیر جمہوری پالیسیوں اور مہنگائی سے عوام پیپلز پارٹی سے سخت نالاں ہیں، اور اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اپوزیشن نے اٹھایا۔ اپوزیشن نے ان انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے از سر نو نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا اور حکومت مخالف تحریک چلانے کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ 17 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک پریس کانفرنس کی اور اتوار کو ہفتہ وار چھٹی کی بجائے جمعے کو چھٹی کا اعلان کیا اور 6 ماہ کے اندر شریعت نافذ کرنے سمیت دیگر اقدامات کا بھی اعلان کیا، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن کی تحریک ماند نہ پڑی۔ انتخابی دھاندلی کے خلاف تحریک دراصل اب بھٹو مخالف تحریک بن چکی تھی۔ 20 اپریل کو حکومت نے خود ایک فیصلہ کیا کہ ملک کے مختلف شہروں میں مارشل لا نافذ کر دیا جائے، جن میں لاہور، کراچی اور حیدرآباد کا نام سب سے پہلے آیا۔ بھٹو صاحب کی غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ملک تو جل رہا تھا، مگر بھٹو صاحب مذاکرات کو چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے۔ بھٹو صاحب کا خیال یہ تھا کہ اپوزیشن کو مذاکرات میں الجھائے رکھو اور اس کے نتیجے میں اپوزیشن تھک جائے گی اور تحریک اپنے آپ دم توڑ دے گی، مگر وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ یہ تحریک اب اپوزیشن کے ہاتھوں سے نکل کر عوام کے ہاتھوں میں جا چکی ہے۔ لوگ روزانہ کی بنیاد پر گرفتاریاں پیش کر رہے تھے کہ ایسے میں پیپلز پارٹی نے ایک عجیب حرکت کر دی۔ پیپلز پارٹی نے احتجاجی عوام سے نپٹنے کے لیے اپنے کارکنوں میں اسلحہ تقسیم کر دیا اور یہ عوام کو آپس میں لڑانے کی ایک گھناؤنی سازش تھی۔ اس وقت پاکستان قومی اتحاد میں شامل جماعتیں کچھ زیادہ منظم نہیں تھی، نہ تو ان کے پاس وسائل تھے اور نہ ہی کوئی کرشماتی قیادت، لیکن اس کے باوجود عوام کی ایک بہت بڑی تعداد بھٹو صاحب کی حکومت سے تنگ تھی، لہذا حکومت کے خلاف غصے اور نفرت میں عوام نے پاکستان قومی اتحاد کا ساتھ دیا اور پھر 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور 3 ستمبر 1977 کو پہلی مرتبہ تعزیرات پاکستان کے تحت قتل کی سازش میں ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا، لیکن 10 روز کے بعد ہی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس کے ایم سمدانی نے 13 ستمبر کو ثبوتوں کو نامکمل اور متضاد قرار دیتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کی درخواست ضمانت منظور کر لی، مگر 17 ستمبر کو نواب احمد قصوری کے قتل کے الزام میں ذوالفقار علی بھٹو کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ ہاں، البتہ اس دفعہ مارشل لا قوانین کے تحت گرفتاری کی گئی۔ ابتدا میں تو کورٹ کی کارروائی عام لوگوں کے لیے کھلی تھی، مگر 25 جنوری 1978 کے بعد اسے خفیہ قرار دے دیا گیا۔ فیڈرل سیکیورٹی فورس کے دیگر 4 اہلکاروں کا ٹرائل بھی اسی مقدمے میں ہو رہا تھا۔ بالآخر 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں تمام کے تمام ملزمان کو مجرمانہ سازش اور قتل کے الزام میں سزائے موت سنا دی، مگر عدالتی تاریخ میں یہ فیصلہ قانونی تضادات کا شکار تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے وکیل یحییٰ بختیار کی نظر ثانی کی اپیل بھی مسترد کر دی گئی۔ اس وقت کے سیکرٹری برائے امور داخلہ رویداد خان اپنی کتاب پاکستان انقلاب کے دھانے پر میں لکھتے ہیں کہ 1 اپریل 1979 کو وزارت قانون کے جوائنٹ سیکرٹری ارشاد خان اور جنرل کے ایم عارف بھٹو کیس کی سمری لے کر ضیاء الحق کے پاس گئے۔ رویداد خان کے مطابق ارشاد خان نے انہیں یہ بتایا کہ جب وہ سمری لے کر صدر مملکت کے پاس گئے تو رحم کی اس اپیل کو صدر مملکت نے دیکھنا تک بھی گوارا نہ کیا اور
एप्लीकेशन को मुस्तरद कर दिया और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 की रात के दूसरे पहर फांसी दे दी गई। यूं जुल्फिकार अली भुट्टो का सफर तख्त से तख्ता तक मुकम्मल हुआ। आज भी माजी जैसे हालात दिखाई देते हैं। हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठकर पार्लिमानी आदाब के अंदर रहते हुए काम करने से आरी दिखाई देती है। हैप्पीनेस साहब की सीरीज सच्ची कहानी की अगली किस्त में हम हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।